بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا قرآن مجید کو سیکھنے کا، پڑھنے کا، عمل کرنے کا اور آگے پہنچانے کا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ پریویس کلاس کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا کہ پورا ایک واقعے کو ہم نے جانا جو کہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، ڈنڈے والی کاف کے ساتھ افک۔ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے اور یہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک بڑے مقام و مرتبے والی یہ ماں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو ان کا شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑے مرتبے کی بیویاں تھیں ان میں ایک شمار ہوتا ہے، اور یہ سب سے کم عمر تھیں، اور ان کے اوپر جو بہتان لگایا گیا، جو الزام لگایا گیا گناہ کبیرہ کا، اس الزام کے بارے میں قرآن مجید نے تعارف کروایا، قرآن مجید نے تھوڑا سا ڈسکس کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے پاک ہے۔ تو اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے پڑ گئی کہ تم اپنی زبانوں سے اس طرح کے برے الفاظ نکالو ایسے لوگوں کے بارے میں، مسلمان عورتوں کے بارے میں، مومنہ جو پاک دامنہ عورتیں ہیں یا پاک دامن مرد ہیں ان کے بارے میں تم بہتان جیسے الفاظ نکالو۔ تمہاری ہمت کیسے پڑ جاتی ہے؟ تمہاری زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا ہو جاتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کتنے بڑے الفاظ ہیں؟ تمہیں تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ الفاظ بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے بیان کی اور پھر آگے فرمایا کہ یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، ان کے تعودو، نہ تم دوبارہ کرنا، لمثلہ، اس جیسا، ابداً، کبھی بھی، ان اگر کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، اسپیشلی مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم لوگ اسلام قبول کر کے ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امن پسند ہیں۔ تم لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا نا، تو لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت حکم کے طور پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دوبارہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا موقع ہے کہ تمہیں سننے کو ملے کہ فلاں مومنہ عورت یا فلاں مومن مرد کے بارے میں اس طرح کی بہتان کوئی شخص لگا رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، جب تک ثابت نہ ہو جائے اس کے متعلق کلام ہی نہیں کرنا، بات ہی نہیں کرنی۔ کوئی تم سے پوچھے کہ یار تمہیں پتہ ہے فلاں بندے کے ساتھ اس طریقے سے ہو گیا، فلاں بندے کی ویڈیو لیک ہوگی، تم کہو کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے سے اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کرو۔ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ مومن کہے کہ یار میرے سے اس ٹاپک پہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ مومن اس چیز کے متعلق قطعاً کلام نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ اس کی ریزن کیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ عمل دیکھنے کو چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگلے بندے کے لیے جتنا اذیت کا سبب بن رہا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن جتنا یہ بہتان لگانے والے کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، اس کا اندازہ انسان اس وقت نہیں لگا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، آیات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب علم والا ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس بہتان سے نہ روکے، بہتان کے متعلق احکامات کو نہ نازل کرے، اللہ تعالیٰ حدود اللہ کو نہ بیان کرے، اللہ تعالیٰ سزاؤں کو نہ بیان کرے، اللہ تعالیٰ رجم کی یا پھر زنا کی سزا کو یا بہتان کی سزا کو نہ متعارف کروائے، تو تم دنیا کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ نظام کیسے چلے گا، کیونکہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس جسم کو کیسے چلانا ہے، اس دماغ کو اللہ نے بنایا، دل کو اللہ نے بنایا۔ اللہ جانتا ہے کہ ان دونوں سے کام میں نے کیسے لینا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، کہ دنیا کے اندر فلاں موقع پہ جو سا بھٹک سکتا ہے تو اس کو میں نے کیسے سیدھے راستے کے اوپر لے کے آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا راستہ کیا ہوگا۔ اور اللہ نے بیان کیا کہ جو زنا کرے گا غیر شادی شدہ، اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اور جو زنا کرے گا
شادی کر کے اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر کوئی بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اللہ نے سزائیں بیان کر دی تاکہ دنیا کا نظام ایکولی چلنا شروع ہو جائے۔ جب سے مسلمانوں نے کیا، دنیا والوں نے ان سزاؤں کو چھوڑ دیا، ان حدود اللہ کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنے قانون کے اندر سے ان چیزوں کو نکال دیا، اس وقت سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ ریپ کیسز کی تعداد دیکھیں کہاں تک بڑھ گئی ہے، اس لیول تک پہنچ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ریپ کیسز ہو رہے ہیں۔ قصور کا اتنا بڑا واقعہ کہ قصور کے اندر سینکڑوں بچوں کے ساتھ زنا ہو چکا، ریپ کیسز ہو چکے ہیں، سیکشول ابیوزمنٹ ہو چکی ہے، اس کی ویڈیوز ساری کے ساری جو سی ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر باقاعدہ سیل ہو رہی ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ ڈارک ویب کے اوپر، اللہ کی قسم، یہ ڈارک ویب کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جو سیکشل ابیوزمنٹ ہے یا یہ جو ان سی ریپ کیسز ہیں بچوں کے، کہتے ہیں قصور کے اندر جو ریپ کیسز ہوئے اس کے ایک ایک ویڈیو صرف $60 کے اندر سیل ہو رہی ہے، $60 کے اندر سیل ہو رہی ہے۔ اور اگر کسی پولیٹیشین کی اس طرح کی کوئی بات لیک ہو جائے تو ملینز آف ڈالرز کے اندر وہ ویڈیو سیل ہوتی ہے۔ کیا مسلمانوں کے یا انسانوں کی اوقات یہ رہے گی، حیثیت یہ رہے گی کہ ایک صرف $60 کے عوض انہوں نے زنا کر دیا، ان بچوں کے ساتھ ریپ کر دیا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نے حدود اللہ کو چھوڑ دیا۔ ایک ریپ کیس ہو ملک پاکستان کے اندر، اگر پاکستان کے اندر حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے، اللہ کے حدود کا نفاذ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کیا جائے، قانون کو، پاکستان کے قانون کو اللہ کی کتاب کے مطابق بنا کر عمل کے اندر لایا جائے، تو میں دیکھتا ہوں ذرا کس طریقے سے دوسرا کوئی زنا کرے گا۔ جب ایک بندے کو آپ پوری دنیا کے سامنے، ملٹائی میڈیا کے سامنے اس کو سنسار کر رہے ہوں گے، تو میں دیکھتا ہوں کون سے دوبارہ سے ریپ کیسز ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے، جب مسلمانوں نے اس طریقے کا کوئی واقعہ کیا، سزا ایک جگہ پہ دی، تو وہاں پر دوبارہ ریپ کیسز نہیں ہوئے، دوبارہ اس طرح کے کیسز نہیں آئے۔ جہاں پر کسی نے چوری کی، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، جب ایک مرتبہ ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری مرتبہ ہمت نہیں ہوگی کسی چور کی کہ چوری کر جائے۔ یہ ہے اسلام کی سزائیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب اس کو سنسار کیا جا رہا ہو یا اس کو کوڑے مارے جا رہے ہوں، تو چاہیے کہ مومنوں کی ایک بڑی جماعت جو ان سی نا اسے کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہو، عبرت کا نشان بنایا جائے، اس کو لائیو میڈیا کے اوپر چلایا جائے کہ ہمارے ہاں جو زنا کرتا ہے، جو ریپ کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہوتی ہے۔ جب ایک مرتبہ دکھائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر کسی کی ہمت پڑنے کی کوشش نہیں ہوگی، تو وہ اس طرح کے کام کر جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون، محبت کرتے ہیں، ان کے تشیع، پھیلے، الفاحشۃ، بے حیائی، فی الذین، ان لوگوں میں جو آمنوا، ایمان لائے، لہم، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ آیت نمبر 19 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی جو کہ بات بڑی اٹینٹیو ہو کے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو پسند اس بات کو کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے حیائی پھیلے، لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، اور ایمان والوں میں بھی بے حیائی پھیلے، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، ایسا عذاب جو کہ انتہا درجے کا دردناک ہوگا، بار بار ملنے والا عذاب ہوگا۔ عذاب پتہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی سزا جو بار بار چکھنے کو ملے، بار بار ملے، اس کو کہتے ہیں عذاب۔ یہ ذائقے سے ہے کہ ایک مرتبہ ذائقہ چکھا ہے، دوبارہ طلب ہوگی، دوبارہ دیا جائے گا، دوبارہ دیا جائے گا۔ اور عذاب یہی ہے، سزا یہی ہے کہ ان کو جو سزا کل قیامت کے دن ان کے لیے متعارف کروائی جائے گی، وہ ایک مرتبہ ملے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ ملے گی، پھر دوبارہ، اور یہ تا حیات جو ان سے نا وہ جاری رہے گا۔ تا حیات کیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ یہ ہے عذاب علیم۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیل جائے۔ کون لوگ پسند کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک مووی ریلیز ہوتی ہے اور اس مووی کو پکڑ کے ہم وائرل کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھی، آگے 10 بندوں کو سینڈ کی کہ یار یہ مووی آئی ہے، بہت زبردست ہے، اس کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھی، انہوں نے آگے اپنے دوستوں کو فارورڈ کر دی، اس سے آگے لنک فارورڈ ہوتے ہوتے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس میں ملینز کے اندر ویوز آ جاتے ہیں، ملینز کیا، بلینز کے اندر ویوز چلے جاتے ہیں۔ کوئی 1-2 بلین تو آرام سی بات ہے، آرام سی بات ہے، بڑی سکون سے جو ان سے 1-2 بلین ویوز چلے جاتے ہیں ایک ٹرینڈنگ مووی کے اندر۔
ایک ڈرامہ سیریل بنایا جاتا ہے انڈیا کے اندر جس کے پروڈیوسر، جس کے سارے ڈائریکٹر، جس کے ایکٹر وہ پاکستانی ہو، اور وہ ڈرامہ سیریل بنایا جاتا ہے برزخ کے نام سے، اور اس کے اندر اس لیول کی بے حیائی پھیلائی جاتی ہے معاشرے کے اندر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ. جناب ہم تو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. ارے یہ خاک انٹرٹینمنٹ ہے جس کے اندر پیڈوفیلیا کو آپ پروموٹ کریں، جس کے اندر بچوں کے ساتھ زنا کو پروموٹ کریں، جس کے اندر آپ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کریں، قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کریں. اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلْ فَاعِلُهُ وَمَفْعُولُهُ، جو قوم لوط والا عمل کرے فَاقْتُلْ، اس کو قتل کر دو، فَاعِلُهُ وَمَفْعُولُ، کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی، دونوں کو قتل کر دو. وہ چاہے دونوں مرد ہوں چاہے دونوں عورتیں ہوں، دونوں کو قتل کر دو. یہ سزا اسلام نے ہومو سیکشولیٹی کی متعارف کروائی. نام برزخ رکھا جاتا ہے جو کہ قبر کی زندگی کو کہا جاتا ہے، پردے کی زندگی کو کہا جاتا ہے. اس دنیا سے ایک پردے کے اندر رہنے والی زندگی جو سامنے موجود ہے لیکن پردے کے اندر نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا، اس کو برزخ کہتے ہیں. یعنی قبر کی زندگی. آپ لاکھ کیمرے لگا لیں قبر کے اندر، آپ کو عذاب قبر یا جنت کے نظارے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس بات پہ یقین ہے کہ اس کے اندر وہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، وہ جنت اور جہنم والے اعمال سارے ہو رہے ہیں، سارا حساب کتاب چل رہا ہے. تو یہ ہمارا یقین ہے. وہ برزخ کی زندگی ہے، نام برزخ کے نام سے رکھا جاتا ہے اور اس میں پروموٹ بے حیائی کو کیا جاتا ہے. کن کے اندر؟ فی الذین آمنوا، مومنوں کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے یہ موویز ساری جو بنائی جاتی ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے پرپز کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ یہ پیسہ کمانے کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ بلکہ ان کا اصل مقصد، اصل جو ہدف ہے وہ ذہن سازی ہے، مائنڈ میپنگ ہے، کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایکٹر جب کوئی ایک ڈریس پہنتا ہے، نیو ڈریس پہنتا ہے، تو مارکیٹ کے اندر فوراً سے وہ سارے ڈریسز پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں اور ہر دوسرے بندے نے وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ایک ایکٹریس ایک پرس پکڑ کے، ایک ہینڈ پرس پکڑ کے وہ آ جائے ایک ڈرامے کے اندر، ایک مووی کے اندر، ایک سیریز کے اندر آ جائے، تو اگلے دن ہی وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو جاتا ہے اور وہاں سے اتنی سیل ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ٹرینڈ میکنگ، کہ ٹرینڈ کیسے بنائے جاتے ہیں. جب بے حیائی کے نام پر فلمز بنائی جائیں گی، ڈرامہ سیریلز بنائے جائیں گے اور ان کو پروموٹ کیا جائے گا، تو اس سے سوسائٹی کے اندر کون سی انٹرٹینمنٹ آئے گی سوائے اس کے کہ وہ بچوں کی طرف دیکھ کے لوگ محظوظ ہو رہے ہوں. بڑی عمر کے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ان کے اندر شہوت ابھر رہی ہو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کے شہوت ابھر رہی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نا موویز کے اندر اس طریقے سے دکھایا جائے کہ وہ ایک انسان کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یہی تو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں، مومنوں کے اندر برائی کو پھیلا دیں. اسی طریقے سے نیا گانا آیا، گانا پڑھ کے فوراً وائرل کر دی. گانے میں ہوتا کیا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیں نا، کبھی بیٹھ کے سوچیں گانے میں کیا ہوتا ہے. گانے میں سوائے عورت کی ذات کو ڈسکس کرنے کے، سوائے پیسے کے، سوائے خون خرابے کے، سوائے ڈھانچے کے، سوائے ڈرگز کے، سوائے اسلحے کے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور گندی گالیوں کے علاوہ کیا ہوتا ہے گانے کے اندر؟ اتنے وائرل کر دیے جاتے ہیں. یا تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ وہی چیز نہیں ہے کہ مومنوں کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں. خاک بنے ہیں جناب ہمارے یہاں پہ سینسر بورڈ ہیں جو کہ اس طرح کے سینز کو سینسر کر دیتے ہیں. کون سینسر کرتا ہے؟ کیا سینسر کرتے ہیں؟ یہ عقل موت نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا جو قانون ہے 1971 کا کانسٹیٹیوشن، یہ اسلامک قانون تم نے بنایا، قرآن و سنت کے مطابق تم نے قانون بنایا، اور اسی کے اندر ایسے، اسی ملک کے اندر جو ہے ایسی بے حیائی فلمیں بن رہی ہیں، ایسے بے حیائی کے اوپر مبنی ڈرامہ سیریل بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو مارا ہے تو بیوی نے اس کے جواب کے اندر جو ہے نا مار دیا. اب یہ چیزیں جب دکھائی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو، تو سوسائٹی میں کون سی ہے وہ عقل مندی پروموٹ ہوگی؟ یہ بے حیائی نہیں پروموٹ ہوگی، اسلام کے مخالف حکم نہیں پروموٹ ہوگی، تو اور کیا ہوں گی؟ اسی طریقے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہمارے بڑے قریبی ساتھی نے بتایا. وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک پورن سائٹ کی سبسکرپشن خرید لی. اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ جیسی کوئی نئی پورن ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی فوراً سے پہلے اس کو میل چلی جاتی تھی. اور بیٹھ کے دیکھتا تھا. ان کے کچھ دوستوں کا گروپ تھا، کوئی 5-7 دوستوں کا، وہ فوراً سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ کے اندر شیئر کر دیتا تھا. اب ہوا یہ کہ کچھ دیر گزری، کچھ وقت گزرا، وہ ڈیلی بیسس پہ خود جو سینڈ کیا کرتا تھا. کچھ وقت گزرا، اس نے آٹو ٹرانسفر کے اندر لگا دیا نا، آٹو سینڈنگ کے اندر،
کہ جیسی ویڈیو وہاں پر پون سائٹ پہ اپلوڈ ہوتی تھی فوراً سے پہلے اس کو ریسیو ہوتی تھی اور یہاں سے آگے ان کے دوستوں کے گروپ کے اندر بھی آٹومیٹکلی سینڈ ہو جاتی تھی۔ اب اس نے اصول لگا دیا، کچھ وقت گزرا، سارے دوست بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے موبائل پہ، ٹیبز پہ، لیپ ٹاپس پہ دیکھا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے، بے حیائی کیا کرتے تھے۔ تو ایک وقت آیا کہ وہ لڑکا جس نے سبسکرپشن بائی کی تھی، جس نے سبسکرپشن خریدی تھی، اس کو موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا۔ سارے دوست بڑے ہی غمناک، اور وہ فوراً سے پہلے آئے اور آ کر اس کے سارے وہ جنازے وغیرہ کے معاملات کیے۔ یہ مسلمانوں کا واقعہ ہے اور یہ بڑا مشہور واقعہ اور بڑا قریبی واقعہ جو کہ اوتھینٹک ترین ہے۔ اور اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی فوراً وہ سارے معاملات کیا گئے، تجہیز و تدفین کے معاملات کیے گئے، جنازہ پڑھایا گیا، دفنایا گیا۔ اور دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ دوست اپنے سارے گھر جاتے ہیں اور 2-3 دن گزرتے ہیں، اچانک سے ان کو ایک میل آتی ہے جس کے اندر وہی پورن ویڈیو اس لڑکے کی طرف سے ریسیو ہوتی ہے۔ سارے ایک مرتبہ دھنگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں کہ یار تم نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے ویڈیو ریسیو ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو فوت ہو گیا، ویڈیو کہاں سے ریسیو ہوگی؟ انہوں نے چیک وغیرہ کیا تو پتا چلا کہ وہ اس لڑکے نے آٹو سینڈنگ کے اوپر لگائی ہوئی تھی، جو اس نے سبسکرپشن بائی کی تھی وہ آٹو سینڈنگ کے اندر لگی ہوئی ہے کہ ویڈیو ساروں کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی سینڈ ہو جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ لڑکوں نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے ہیکر سے ملے، بڑے بڑے ویب ڈیولپمنٹ کے لوگوں سے ملے، پھر اسی طریقے سے بڑے لوگوں سے ملے اور کوشش کی آئی ٹی کے لوگوں سے مل کے کہ اس سبسکرپشن کو ختم کیا جائے اور یہ آٹو سینڈنگ کے اوپر جو ویڈیو لگی اس کو ختم کیا جائے۔ بڑی کوشش کی لیکن یہ کام نہیں ہو سکا۔ ان لڑکوں نے پھر تہیہ کیا کہ یار ہمارا دوست اب فوت ہو گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے گناہ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، تو ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم اس موویز کو، ان ویڈیوز کو ہم بیٹھ کے نہیں دیکھا کریں گے تاکہ اس کو ہماری وجہ سے گناہ نہ پہنچے۔ لڑکوں نے تہیہ کیا، کچھ دن اس طرح ہوتا رہا، مہینے 2 مہینے 3-4 مہینے اس طرح ہوتا رہا، ویڈیو سینڈ ہوتی رہتی اور وہ نہ دیکھتے، ویڈیو سینڈ ہونے نہ دیکھنا۔ لیکن کچھ وقت گزرا تو وہ آہستہ 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 دوبارہ مولڈ ہونا شروع ہوئے اور وہ انہی ویڈیوز کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ویڈیو سینڈ ہونی ادھر سے لڑکوں کے پاس اور انہوں نے بیٹھ کے موویز کو دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ ویڈیوز کو اسی طریقے سے دیکھتے رہے۔ وہ جتنی پورن ویڈیوز اس لڑکے کی طرف سے، فوت ہونے والے لڑکے کی طرف سے سینڈ ہوتی تھی، ٹرانسفر ہوتی تھی، وہ سارے لڑکے بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ یہ ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا۔ جب بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، نہیں جانتے ہم کہ موت کس وقت آ جائے، اگر موت آ گئی تو اس وقت کیا کریں گے؟ جس طریقے سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیکیاں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، صدقہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے بے حیائی بھی جون سی ہے، برائیاں بھی جون سی ہیں، یہ جاریہ ہوتی ہیں۔ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ جاری کر دیں تو وہ جاری رہتی ہیں۔ کوئی سٹارٹ اپ لے لیں کسی برائی کا تو وہ جاری رہتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے پہلا قتل اس انسانیت کے اندر جس بندے نے کیا، مشہور ہے قابیل نے کیا، تو فرمایا کہ کل قیامت تک آنے والے جتنے انسانوں کا قتل ہو رہا ہوگا ان سب کے سب کا گناہ ان لوگوں کو مل رہا ہوگا جن نے قتل کیا ہے، اور ساروں کے کولیکٹیولی گناہ جو ان سے اس پہلے بندے کو ہی مل رہا ہوگا جس نے پہلی مرتبہ اس کائنات کے اندر یہ گناہ کیا تھا، قتل کیا تھا۔ یعنی گناہ کی شروعات کرنے والے شخص کو آگے جتنے لوگوں تک گناہ ٹرانسفر ہو رہا ہے سب کی سزا اس شخص کو مل رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے سٹیٹس کے اوپر، واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر گانے لگا دینا، موویز کے پارٹس لگا دینا، کوئی ڈانس لگا دینا، یہ اس طریقے سے کوئی ایسی بے شک موٹیویشنل ویڈیو یا اسلامک ویڈیو جس کے پیچھے میوزک چل رہا ہو اس کو لگا دیا، اس کو اگر 100 لوگوں نے سنا، اسے آگے 10 لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، پھر اسے آگے 1000 لوگوں نے سنا، پھر اسے آگے جو سے نا وہ 100 لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، پھر اسے آگے 10,000 لوگوں نے سنا۔ یہ اس طرح سسٹم چلتا رہتا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا ایسے گناہوں سے بچیں جو کہ جاری ہوں۔ فرمایا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس طرح کے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب کا سبب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کس طریقے سے چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں، تم لوگ نہیں سمجھتے۔ جب انسان سمجھ لے تو آٹومیٹکلی ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، وَرَحْمَتُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، رؤوف، بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ان سے ہے وہ تم کبھی بچ نہیں سکتے ان گناہوں سے۔ یعنی گناہوں سے بچنا یہ اللہ کے فضل کے سبب ہے، گناہوں سے دوری اختیار کرنا اللہ کے فضل کے سبب ہے۔
اسی طریقے سے گناہ کر کے اس کے اوپر معافی مانگ لینا، یہ بھی اللہ کے سبب، اللہ کے فضل کے سبب سے ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو گناہ کے بعد ہم معافی نہ مانگ سکیں کبھی بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو ہم کبھی بھی جو ان سے ہے وہ گناہوں سے بچ نہ سکیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا یا ایھا الذین لوگوں آمنو جو ایمان لائے، لا تتبعوا نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان قدموں کی، الشیطان شیطان کے، ومن اور جو کوئی یتبع پیروی کرے گا خطوات الشیطان قدموں کے شیطان کی، فإنہ تو بے شک وہ یأمر وہ حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، ما نہ زکا پاک ہو سکتا منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابداً کبھی بھی، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ تعالیٰ یزکی وہ پاک کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا ہے، خوب علم والا ہے۔ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو کہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جب بھی یہ الفاظ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جیسی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے تھے جو یا ایھا الذین آمنو سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی تھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ان الفاظ سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی تھی، صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم فوراً اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ یقیناً اس آیت کے اندر ہمیں کسی نہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لے، میں ایمان کا دعوے دار ہوں، آپ ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ کیا حکم کیا ہے؟ یا اللہ جی حکم کریں، فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے خطوہ کی یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہوتا کیا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے ایک ایک سٹیپ جو شیطان برائی کی طرف اٹھا رہا ہے، اس دنیا کے اندر برائی پھیلانے کی طرف اٹھا رہا ہے، اس ایک ایک سٹیپ کے پیچھے نہ چلتے جانا تم لوگ۔ سٹیپ چھوٹا سے انسان لیتا ہے نا، کبھی بھی بڑا سارا سٹیپ نہیں کوئی بھی لیتا، چھوٹے چھوٹے سٹیپ کر، بیبی سٹیپس کر کے لیتا ہے انسان۔ تو شیطان بھی اسی طریقے سے کرتا ہے، کسی بھی انسان کو گناہ کی طرف لے کے جانا ہو تو شیطان بیبی سٹیپ کے ساتھ لے کے جاتا ہے، چھوٹے گناہوں سے لے کے جاتا ہے۔ جب انسان چھوٹے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو فیل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے گناہ انسان کے دل کے اوپر داغ لگاتے جاتے ہیں، اور جب انسان وہ گناہ کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر دل جو ہمارا نفس ہے وہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ نفس امارہ ایسے نفس کو کہتے ہیں، نفس کی 3 اقسام ہوتی ہے، یاد رکھیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو کہ انسان کو صرف نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور نفس لوامہ وہ ہے جو کہ انسان کی ملامت کرتا ہے، گناہ کرنے پر انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم نے گناہ کر لیے۔ اور نفس امارہ وہ نفس ہے جو کہ ایسا نفس بن جاتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اس نفس کو فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ جس طرح آج ہمیں نہیں فیل ہوتا، گانے پہ گانے سنتے جا رہے ہیں، فیل ہی نہیں ہو رہا کہ گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی میں بے حیائی پھیلاتے جا رہے ہیں، فیل نہیں ہو رہا کہ بے حیائی ہے۔ گالی دیتے جاتے ہیں، ہر بات پر ہمارا تکیہ کلام گالی ہوتا ہے، ہمارے الفاظ کا آغاز، ہماری پوری ایک سطر کا آغاز، پوری ایک لائن کا آغاز جو ہم بولتے ہیں سٹارٹنگ اس کی گالی سے ہوتی ہے۔ موویز جتنی بھی دیکھیں آپ، ان سب کے اندر ہی وہ جب کوئی شخص بولنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بولنے کا آغاز یا انڈنگ ہمیشہ گالی بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایسے نفس بن چکے ہیں جو نفس ہمارا ہے، ان کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا، شیطان کے پیچھے نہیں چلتے جانا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کہ پیروی کرے گا قدموں کی شیطان کے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ایک اور بھی چیز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ اب چاہیے تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتے کہ جو کوئی پیروی کرے گا یا جو اس طرح کے کام کرے گا اس کے لیے یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ کہا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، پھر فرمایا کہ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، یہ 2 مرتبہ ایک ہی بات کو دہرایا، صرف اس لیے تاکہ معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو کہ کتنا سنگین قسم کا معاملہ ہے، کہ چھوٹے بیبی سٹیپس انسان کو کس حد تک لے جاتے ہیں گناہوں کے اندر۔ صرف اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا، اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان کے چھوٹے سٹیپس
برائیاں چھوٹی چھوٹی یہ کس بات کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ یعنی انسان جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا شروع کرتا ہے انسان برائیوں کے اندر جاتا رہتا ہے، بے حیائی انسان کے اندر آتی رہتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے پھر وہ چاہے جو مرضی کرتا ہے پھر اس کو کچھ فیل نہیں ہوتا۔ یعنی انسان بے حیا ہو جاتا ہے ہر معاملے کے اندر، اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو خیال نہیں ہوتا کہ میں دنیا کے اندر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث جبریل کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك۔ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو۔ عبادت یاد رکھیں زندگی گزارنے کے، پوری زندگی گزارنے کے طریقے کو عبادت کہتے ہیں۔ فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے عبادت کا تصور اور یہ ہے احسان کا تصور۔ اب ذرا تصور کریں کہ انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کی حیا نہیں ہوتی کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے زندگی کے ہر معاملے کے اندر۔ پھر فرمایا شیطان انسان کو برائی کے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک گناہ سے دوسرا گناہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور یہ گناہ در گناہ چلتے جاتے ہیں، انسان کو فیل نہیں ہوتا۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب آپ برے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کر دیں گے، ذرا سا اپنے سرکل کو، اپنے فرینڈ سرکل کو ذرا برا سا بنا لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر آپ فیل کریں گے آپ کی باتوں کے اندر سختی آنا شروع ہو گیا ہے، غصہ آنا شروع ہو گیا ہے، آپ کی زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، جھوٹ نکلنا شروع ہو گیا ہے، گانے گانا شروع کر دیا آپ نے، یہ روٹین بن جائے گی آپ کی، آپ کو فیل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے ایک قدم کے پیچھے چل پڑے، اور یہ جاتے جاتے کہاں تک لے کے جائے گا؟ اینڈ یہاں پہ ہوئی کہ شیطان اللہ کی عبادت سے ہٹا کے اپنی عبادت کے اوپر لگا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا، نہ پاک ہو سکتا تھا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی ایک، ابداً، کبھی بھی، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا جو اس واقعے افک کے اندر، اس تہمت والے واقعے کے اندر، بہتان والے واقعے کے اندر جو لوگ، جو مسلمان سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے کے واقعے کے اندر ملوث نہ تھے، وہ صرف اس لیے اس میں ملوث نہ ہو سکے کیونکہ اللہ کا ان پر فضل تھا، اور جو لوگ ملوث ہوئے وہ توبہ طائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی صرف اس لیے کہ اللہ کا ان کے اوپر فضل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی گناہ سے بچنا انسان کے اختیار میں نہیں، رب کے فضل کے سبب سے، لہٰذا ہر وقت رب کا فضل کا سوال کیا کریں، یا اللہ اپنا فضل کر دے ہمارے پہ، یا اللہ اپنا کرم کر دے ہمارے پر۔ رب کا کرم ہوگا نیکیاں بھی کرتے جائیں گے، رب کا کرم ہوگا، فضل ہوگا تو برائیوں سے بچتے بھی جائیں گے۔ یہ ہے رب کا فضل اور کرم ہونا۔ پھر فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی ایک شخص گناہ سے، کوئی بھی شخص گناہ سے پاک نہ ہو پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ موت کے سٹارٹنگ سے پہلے جب موت آنا شروع ہوتی ہے نا، انسان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے یہاں سے، انسان کو یہ گرگرا سا آنا شروع ہوتا ہے، انسان کے الفاظ ڈاواڈول ہونا شروع ہوتے ہیں، اس وقت سے پہلے انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، ادروائز اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہ اللہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے پوری زندگی کے لیے مہلت دے دی، جاؤ جو مرضی کرو، بس ایک مرتبہ تم موت سے پہلے تم توبہ کر لو کہ میں سب معاف کر دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے گناہوں سے بچنا انسان کے اختیار میں نہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ ایویں ہر بندے کو نہیں بچا لیتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس بندے کے اندر برائی سے بچنے کی تڑپ ہے، جس کے اندر یہ تڑپ ہوگی، جو سٹرگلنگ فیز کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اور یہ توبہ کی توفیق ملنا یہ انسان کے اپنی حرکتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے اندر کیا چیز بستی ہے، انسان کے اندر کا جو حصہ ہے وہ پیور ہے کہ نہیں۔ اگر پیور ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو توبہ کی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔
تو یہ وہ چیز تھی جو آج کی آیت کے اندر ہم نے سیکھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ ہی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی میرے سے ہوگی تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔